بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذہنی کام کرنے والے گوشت چھوڑ کر اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام ایک چٹکی سونف کے ساتھ سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ایک لیموں کے رس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں۔ 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ عجوا کھجور کا درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا۔ عجوا کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، جگر کی سوزش اور شوگر جیسے امراض کے لیے مفید ہے۔ چائے کے پانی کو اگر زیادہ کھلایا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ گنے کا رس دوپہر کو پینے سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ آدھا گلاس پانی اور بڑا ہوا پیٹ اندر 10 گرام اجوائن، 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر پکائیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے تو اسے نیم گرم صبح و شام پی لیں۔ چند دن کے استعمال سے نمایاں فرق ہوگا۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے سورج کی شعاؤں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ کاجو کھانے سے عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ نہار منہ کھجوریں کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر بدن پر مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں سے خون آنے کا علاج۔ دانتوں سے خون آنا آج کل عام مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دانتوں کی صفائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور دانتوں کی صفائی ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے۔ مسوڑوں سے خون نکل کر ہمارے معدے میں جاتا ہے جو کئی دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کو دانتوں سے خون آنے کا علاج اور نسخہ بتاؤں گا۔ امید ہے کہ دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ آپ اس نسخہ کو بنا کر اس مرض کا علاج کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دانتوں سے خون آنے کے علاج کا نسخہ: پھٹکری بریاں 20 گرام، چھوٹی ہڑیڑ 10 گرام، مرچ سیاہ 30 گرام، نمک لاہوری 5 گرام، گیرو 5 گرام، عقر فرحہ 2.5 گرام، گل سوختہ 10 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو پیس کر باریک صفوف بنا کر رکھ لیں۔ طریقہ استعمال: بوقت ضرورت تھوڑا سا صفوف لے کر مسواک، برش یا انگلی سے 5 منٹ دانتوں پر صبح و شام ملیں۔ دانتوں کے درد میں مفید، دانتوں سے خون بہنے کو روکتا ہے۔ دیگر کچھ گھریلو نسخے بھی موجود ہیں جنہیں مسوڑوں سے خون بہنے کی معتدل کیسز کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ گرم نمکین پانی سے غرارے: مسوڑوں میں خون آنے کی صورت میں سب سے سستا اور آسان ترین گھریلو نسخہ گرم نمکین پانی سے غرارے کرنا ہے۔ اس سے بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد کے ساتھ مسوڑوں کی سوجن میں ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ نمک مکس کرنا ہے اور اس سے غرارے کرنے ہیں۔ یہ عمل دن میں 3 بار دہرانا چاہیے۔ بیکنگ سوڈا سے برش: ایک اور آسان طریقہ بیکنگ سوڈا کو پیسٹ کی جگہ برش پر استعمال کرنا ہے۔ یہ مفید صفوف ننھے جراثیموں کے خاتمے کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ چونکہ بیکنگ سوڈا کھرچن والا ہوتا ہے، لہٰذا نرم ریشوں والا ٹوتھ برش کا استعمال ہی بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور ہاں، یہ یاد رکھیں کہ سوڈا کے ساتھ دانتوں پر برش نرمی کے ساتھ استعمال کریں۔ ٹیٹری آئل: زبردست جراثیم کش خوبیوں کے باعث ٹیٹری آئل مسوڑوں سے
خون رسنے کے عمل کی روک تھام کے لیے اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے تیل کے چند قطرے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ملائیں اور پھر اس مکسچر سے غرارے کریں۔ اس کے علاوہ آپ تیل کا ایک قطرہ ٹوتھ برش پر ڈال کر بھی اسے دانتوں پر مل سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل۔ زیتون کا تیل اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو سوجن کے شکار مسوڑوں کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں شامل نباتاتی اجزاء سوجن کا باعث بننے والے بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک چائے کا چمچ زیتون کا تیل اپنے منہ میں ڈال کر کچھ سیکنڈ تک گھمانا ہے اور پھر تھوک دینا ہے۔ لونگ۔ اگر تو آپ کے مسالے کی بوتل میں لونگ موجود ہے تو متاثرہ مسوڑوں کا مؤثر گھریلو نسخہ تو آپ کے لیے پہلے سے دستیاب ہے۔ صدیوں سے اس مسالے کو دانتوں کے ہر طرح کے مسائل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بس چند خشک لونگوں کو چبائیں اور کچھ دیر تک منہ میں رہنے دیں تاکہ بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ روغن پودینہ۔ روغن پودینہ یا پودینے کے تیل کا ایک قطرہ نرم ریشوں والے ٹوتھ برش پر پیسٹ کے ساتھ ٹپکائیں اور پھر دانتوں کو صاف کر لیں۔ اس تیل کی خوشبو اور ذائقہ منٹ جیسا ہوتا ہے جو کہ منہ کے بیکٹیریا کے خاتمے کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سرخ مرچ یا پاؤڈر۔ آپ ایک چٹکی سرخ مرچ یا پاؤڈر کو ہر بار اپنے دانتوں پر برش کرنے کے وقت ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسالہ زبردست جراثیم کش اور سوجن میں کمی کی خوبیاں رکھتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے پر آپ کو ڈنک لگنے جیسا احساس ہو تو یہ اس کے کام کرنے کی نشانی ہوتی ہے۔ لیموں کے پانی میں نمک ملا کر دانتوں پر ملنا مفید ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے آمین لکھنے سے سب کی مصیبتیں دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔